دعا ہے پروردگار ان کے صدقے میں جن کے ذکر کی خاطر آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اس ذکر کو عبادت شمار فرمائے، اس ذکر کی پروردگار عظمتوں کو پہچاننے، خلوص کے ساتھ اس کو انجام دینے اور اس عزا خانے کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں شفا چاہنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ جو اس دسترخوان رحمت پہ بھکاری بن کے آتے ہیں، پروردگار ان کی جو مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں ان کو جلد از جلد دور فرمائے، اور جو حاجات لے کے آتے ہیں پروردگار ان کو خالی نہ رکھے۔ کریم اللہ ولی برحق امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمارے جو مومنین عزاداران سید الشہداء اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ مبارک فاتحہ۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ قرآن اور کربلا کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہے، جہاں کل ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ قرآن اور کربلا سے استفادے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، قرآن ہو تو اس کے لیے بھی، اور کربلا یا ائمہ ہدی ہوں تو ان کے لیے بھی۔ قرآن مجید کی ہدایات سے استفادے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خود ابتدائے سورہ بقرہ میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے تو اس کتاب کی عظمت بیان کی گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں تو یہ حصہ اس آیت کا قرآن کی عظمت اور شان اور مقام بیان کر رہا ہے، اور پھر کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ آیت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے اگر ہدایت حاصل کر سکتے ہیں تو فقط وہ جو متقی ہیں۔ اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ کہ قرآن کی شان، اور پھر قرآن کے تعلیمات و قرآن کا فرمان۔ اب اگر ہم اہل بیت کے لیے بھی یہ چیز بیان کرتے ہیں تو طریقہ یہی ہوتا ہے، پہلے ان کی شان بیان ہوتی ہے، پھر ان کا فرمان بیان ہوتا ہے۔ شان اس لیے بیان ہوتی ہے تاکہ واضح ہو کہ جیسے کتاب جو ذریعہ ہدایت ہے وہ لا ریب ہے، یہ بھی بے عیب و لا ریب ہیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے نہیں۔ ہمارے اس دور میں بھی قرآن مجید کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، تو کسی کے جلانے سے یا کسی کے قرآن کے خلاف آواز اٹھانے سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کی عظمت اور مقام کم ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے وہ جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو اب تک کوئی جواب نہیں دے سکا کہ سارا جہان بلکہ جن بھی مل کے اگر آپ اس جیسا لا سکیں تو ہم مانیں، کوئی نہیں لا سکتا۔ پھر ذات کریم نے کہا اس کی 10 صورتوں جیسی، ایک سورہ جیسی، اور ایک جگہ پہ ہے حدیث مثلہ، یعنی اس کی کوئی ایک بات جیسی بات آپ لے آؤ، آپ نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ ہے وہ شان قرآن۔ اور قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے کیا ہے؟ ارشاد ہوا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو کل جہاں بحث چھوڑی تھی ھدی للمتقین، یعنی قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو ضروری کیا ہے؟ بات یاد ہے نا کوئی آپ کو کہ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید سے ہدایت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے تقوی، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
اور کربلا کا جو مسافر ہے، کربلا کا جو امام ہے، کربلا کا جو رہنما ہے، اس کے لیے بھی یہی ارشاد پروردگار ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا تفصیلی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان آپ متقی بن جاؤ اور کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں صادقین کے ساتھ ہونا یعنی کربلا اور کربلا والوں کے ساتھ اور انہادیان برحق کے ساتھ ہونے کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ ایمان ہے، اور ایمان سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تقوی، یعنی وہاں بھی متقی بنیں گے تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لہذا قرآن کے لیے بھی تبھی آپ استفادہ قرآن سے کر سکتے ہیں جب تقوی ہوگا، اور اہل بیت سے بھی اور صادقین سے بھی تبھی فائدہ اٹھایا جا سکے گا جب تقوی ہوگا۔ اب یہاں آتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ البتہ ایک چیز یہاں عرض کرتا جاؤں، یہ آیت جو ہے وہ باقاعدہ ایک موضوع بحث رہتا ہے، بہت سارے علماء اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمارا ایک تفصیلی اور میرا پسندیدہ موضوع ہے، اس کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں 2 اشرے اس پہ پڑھ چکا ہوں کہ یہ معیت کیا ہوتی ہے، اور میرا موضوع یہ تھا جناب سید الشہداء جب مکہ چھوڑتے ہیں تو 7 ذی الحجہ کو جناب امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں ایک خطبہ دیا تھا کہ میں کل مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا۔ تو یہ معیت کیا ہوتا ہے؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ ایک میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ یہ ساتھ کا معنی کیا ہے۔ بعض جگہوں پہ، میں 2 جگہوں پہ اس پہ مکمل اشرے پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ معیت، حقیقت میں معیت کیا ہے؟ ایک آیت اور پڑھتا ہوں اور آگے آتے ہیں۔ وہ آیت ہے جناب نوح نے جب اپنی قوم کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی تو وہاں ارشاد فرمایا کہ خاص کر اپنے بیٹے کے لیے، یا بنی یرکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں۔ تو یہ معیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بس اتنی مثال عرض کرتا ہوں کہ معیت آپ اسی کشتی حضرت نوح کو دیکھ لیجئے۔ اہل بیت کے لیے 2 جگہ پہ فرمان ہے، ایک کلی اہل بیت کے لیے ہے، ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، یہ ایک مثال ہوئی۔ اور دوسری جگہ پہ خصوصیت کے ساتھ جناب سید الشہداء کو کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، تو جناب سید الشہداء کی مثال بھی کشتی کی مانند ہے۔ بس عزیزو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے معیت اختیار کرنی ہے تو معیت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ پھر معیت اور مرضی 2 چیزیں ساتھ نہیں چلتی۔ آپ نے جب معیت حاصل کر لی ہے اور جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اب آپ مرضی نہیں کریں گے، اب آپ معیت کا حاصل کریں گے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی جہاں کشتی رکے گی وہاں رکنا ہوگا، جہاں چلے گی وہاں چلنا ہوگا، جہاں مڑے گی وہاں مڑنا ہوگا، اور آپ اپنی کوئی مرضی نہیں کر سکتے۔ کشتی مڑ رہی ہے دائیں، آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو بائیں جا رہے ہیں، تو اب اگر بائیں جائیں گے تو کشتی کا ساتھ چھوڑیں گے، کشتی کا ساتھ چھوڑیں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ کشتی کا ساتھ چھوڑیں گے تو غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو اس سے دور چلا گیا وہ غرق ہو گیا۔ لہٰذا اس کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ساتھ کا مقصد یہ ہے کہ پھر اپنی مرضیاں چھوڑ دو، اب جیسے وہ چاہیں ایسے کرو، تو حقیقت میں آپ ان کے ساتھ ہوگے۔ اور کربلا اس کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بہت ساری چیزیں، میں اس موضوع پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتا۔ کربلا میں دیکھیے جب حر نے جناب سید الشہداء کا قافلہ روکا تو اس قافلہ روکنے پہ زہیر ابن کین نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑی سی تعداد ہے، ان کے ساتھ ابھی جنگ کر لیتے ہیں اور ان کو یہیں ہم ختم کر لیں گے، کیونکہ 1000 لشکر ہے، کوئی بڑا لشکر نہیں ہے۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا تھا نہیں، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرتے،
باقی بھی آپ دیکھیے کربلا میں جو بنابر مشہور 72 شہداء ہیں، تو ہر شہید نے امام سے اجازت مانگ کے میدان کا رخ کیا. یعنی شہادت کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ امام کی اجازت ہو. یہ کربلا والوں کا نمونہ ہے. جب شہادت جیسی سعادت بغیر اذن امام نہیں ہو سکتی، تو کیا ممکن ہے کہ زندگی کے باقی امور میں انسان امام کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرے؟ نہیں عزیزان، صادقین کے ساتھ ہونے کی شرط یہ ہے کہ پھر آپ اپنی مرضی قربان کر دیں. اور اسی کو آپ اپنے طور پر دیکھیے کہ ہم نے کبھی کچھ کرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ میرے مولا نے، میرے امام نے یا رب کریم نے کچھ اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر سوچتے ہیں تو یہ ہے تقویٰ کا ایک معیار. نہیں سوچتے تو پھر ہم اپنی مرضی والے ہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. خزینہ جواہر ایک کتاب ہے مرحوم اکبر نہاوندی کی، بڑی اچھی، اور وہ واقعات کے ساتھ ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. پڑھنے کی کتاب ہے، بہرحال فارسی ہے اب اس میں. تو وہاں انہوں نے تقویٰ کے درجات بیان کیے ہیں. تقویٰ کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے الورع عند المحارم. جب کوئی چیز حرام ہو تو اس حرام چیز کے سامنے رک جانا، اس سے پرہیز کرنا، یہ ہے تقویٰ. لیکن جو اس کا ایک مہم درجہ ہے، اور اکثر یہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، امام نے تقویٰ کا ایک درجہ یہ بتلایا الوقوف عند الشبہہ. یہ اکبر نہاوندی مرحوم نے کیا لکھا؟ الورع عند المحارم. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں لیکن درجات ہیں. ایک بلند ترین درجہ کیا ہے؟ الوقوف عند الشبہہ. جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں میرے لیے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، وہاں رک جانا اور پھر پہلے پتہ کرنا میرا مالک، میرا مولا اس پہ راضی ہے یا نہیں. اب اگر رضا کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کو انجام دیتا ہے، اگر رضا کا پتہ نہیں چلتا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے ایک درجہ تقویٰ. اب میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن اور کربلا کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن اور کربلا دونوں میں ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ متقی ہونا. اب متقی ہونا، رب کریم سے پوچھتے ہیں پروردگار یہ متقی کون ہوتا ہے جس کے لیے تو نے یہ شرطیں قرار دی ہیں؟ ائمہ کے لیے بھی شرط تقویٰ، قرآن کے لیے بھی شرط تقویٰ. تو ذات توحید نے فرمایا کہ فوراً دیکھیے اسی کو جہاں میں نے تقویٰ کی شرط قرار دیا ہے قرآن سے ہدایت کے لیے، فوراً بعد میں نے 6 نشانیاں متقیوں کی بیان کی ہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. یقیناً بچے کو یہ حصہ قرآن مجید کا چونکہ ابتدائی حصہ ہے اور یاد ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور پھر یہاں سے صفات شروع کی ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ 3 صفات انشاءاللہ پھر اگلی صفات پہ اگر نوبت آئی اور وقت ہوا تو عرض کریں گے. ان 3 صفات کو یاد رکھیے عزیزان. متقی کے لیے کیا رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی نشانی متقی کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس ہمارے دی ہوئے سے وہ خرچ کرتا ہے. تو یہ 3 نشانیاں ذرا ذہن میں رکھیے. تو آگے یہ ہے کہ وہ جو ان پہ پیغمبر تجھ پہ یا تجھ سے پہلے پہ نازل ہوا ہے اس پہ بھی اس کا یقین ہے، اور آخرت پہ بھی اس کا یقین ہے. تو یہ 6 چیزیں ہوئیں جو اس متقی کی نشانیاں ہیں. اور اگر کوئی اس بحث کو مزید چھیڑنا چاہتا ہے اور واقعاً جاننا چاہتا ہے، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین حقیقت میں ترازو ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کس پلڑے میں کھڑے ہیں. ایک زیارت ہے جناب امیر المومنین کی، اس زیارت میں مفاتیح الجنان میں موجود ہے. وہاں لفظ ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال. امیر المومنین کو یہ کہہ کے سلام کیا گیا ہے اے اعمال کے ترازو آپ پر ہمارا سلام. یہ ترازو کیا ہوتا ہے؟
یعنی اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے اعمال کا مقام کیا ہے اور حیثیت کیا ہے، تو ایک طرف سیرت علی کو رکھیے، ایک طرف اپنے آپ کو رکھیے، ہمارا وزن ہو جائے گا۔ لہذا جو احباب اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، فقط عرض کروں گا کہ فقط یہ سنا لینا یہ کافی نہیں ہوتا عزیزان۔ جو احباب اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہترین خطبہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191۔ یہ خطبے کا نام یہ خطبۃ المتقین۔ جناب امام کے ایک صحابی ہیں حمام امام سے پوچھتے ہیں، یا علی صف لی المتقین، یا علی میرے لیے متقیوں کے اوصاف بیان کیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام نے پہلے تو ادھر ادھر کیا اور مختصر سے بتلائے، لیکن جب اس نے اصرار کیا کہ آپ صف لی المتقین، تو امام علیہ السلام نے یہاں 110 اوصاف متقی بیان کیے۔ اور گزارش کروں گا جیسے جوانوں کے لیے یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ آج کا ہوم ورک ہے تو تھوڑا زیادہ، لیکن کم از کم آپ اس ویک کا ہوم ورک یہ بنا لیجئے کہ ہم نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191 خطبۃ المتقین پڑھیں گے۔ آپ انگریزی میں جائیں گے تو شاید آپ کو 2 نمبروں کا فرق ملے گا، خطبہ نمبر 193 اور خطبہ نمبر 191۔ تو مفتی جعفر حسین مرحوم کا اور یہ ترجمے جو ہیں ان میں 191 ہے اور دوسرے ترجموں میں 193۔ تو کوشش کیجئے گا کہ یہ متقیوں کے لیے جو قرآن ہدایت ہے اور متقی اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ہوتے کون ہیں؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اب آتے ہیں پہلی صفت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت متقی کی ہے کہ وہ رب کو دیکھتا نہیں ہے لیکن زندگی یوں گزارتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس عزیزو یہی آج کی مجلس کا خلاصہ اگر عرض کروں تو یہی ہے، غائب کیا ہوتا ہے؟ بارہویں امام کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں، غائب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے نہیں، غائب وہ ہوتا ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اور اسی لیے اگر خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ علامہ علی نقی صاحب ایک بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے غائب ہونے کی، اور وہ اگر فرصت ہوئی تو عرض کروں گا کہ صفات الہیہ کا ایک نمونہ ہمارے وجود میں بتلا دیا ہے۔ اب انسانی وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ اب روح جو ہے وہ کہاں ہے؟ جسم میرا مثلا جو 6 فٹ کا جسم ہو تو جسم کے ہر حصے میں وہ روح موجود ہے۔ کہاں ہے؟ کہیں ہاتھ لگا کے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں ہے اور یہاں ہے؟ نہیں، ہر جگہ پہ ہے۔ ابھی تک کسی نے روح دیکھا ہے؟ نہیں۔ نکلتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ آتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو ویسے بھی اس ذات نے پردے میں رکھ کے ماں کے بطن میں روح ڈالی، اور ماں کو بھی پتہ چلتا ہے جب کہ ابھی اس میں روح آ گئی، اس لیے کہ ابھی سے ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ تو یہ نہ آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے نہ جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ میرے استاد محترم مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس 6 فٹ کے بدن کو 100-150 کلو کے وزن کو اکیلا اٹھائے ہوئے ہے۔ اب جو یہ نکلا تو اب اس کو 4 بندے مل کے اٹھائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہے کتنا بھاری۔ تو یہ اتنے بھاری جسم کو جس نے اٹھائے ہوا ہے وہ روح ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ اور اگر کسی کے بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، بتلائیے روح کٹ جاتا ہے؟ نہیں، روح ویسے کا ویسا ہے۔ تو ذات توحید نے ہمارے وجود کے اندر ایک اپنی مثال تو ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، لیکن یہ ایک نمونہ رکھ دیا، میرا بندہ اپنے آپ کے بارے میں سوچ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ لہذا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہونے والی چیز دکھائی دے، رب کریم بھی اسی طریقے پہ ہے، بھی ہر جگہ پہ بھی ہے، آپ کے وجود کو بھی چلا رہا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ روح ایک مثال ہے۔ البتہ یہاں آگے بڑھاتا جاؤں ایک جملہ، مرحوم رکن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر معصومین کے بھی ایک نمونہ ہمارے اسی جسم میں رکھ دیا ہے، خاص کر ہم جس کو کہتے ہیں حواس خمسہ، اور اہل بیت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں 5 تن پاک۔ حواس خمسہ،
خمسہ یعنی 5. خمس تو سنا ہوگا نا، اسی خمس سے ہے خمسہ، اور خمس جو ہے وہ اس میں یقیناً سارے جو ہیں وہ اپنا اپنا ادا کرتے ہوں گے، اس لیے کہ عزاداری کا ایک تقاضا یہی ہے کہ ہم عبادت گزار بن جائیں. اور ہم جب فروعات دین کو گنتے ہیں تو وہاں ایک عبادت کا نام ہے خمس. چیک کر لیجیے. اور یہ بڑی کمزوری ہے عزیزان، ہمارے ہاں لوگ اتنا خرچ مثلا عزاداری پہ کرتے ہیں، وہی ان کو اگر کہو کہ یہ آپ کے واجبات بھی ہیں. مجھے ابھی آنے سے پہلے لندن سے ایک صاحب نے فون کیا کہ بیٹی مسئلہ پوچھ رہی ہیں، کیا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو مینٹیننس لون ملا ہے، اب اس کے خمس کی تاریخ آ گئی ہے، آیا مینٹیننس لون پہ خمس ہوگا یا نہیں؟ اسی دنیا میں اور اسی ملک میں اور اسی علاقے میں ایسے افراد بھی رہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر مینٹیننس لون لے کے بھی سوچتے ہیں کہ خمس دینا ہے اس پہ یا نہیں دینا. اور ہم بعض اوقات ایسے زندگیاں پوری گزار لیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا خرچ کر لیتے ہیں. 2 چیزیں، ایک خمس کا مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ ہم واجبات مثلا نماز کے حوالے سے ہی ہم بہت ساری چیزیں کوتاہیاں کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں عزاداری ہم نے انجام دی ہے تو سارا کچھ ہو گیا. نہیں عزیزار، کسی بزرگ نے بڑا خوب کہا تھا، عزاداری وہ عبادت ہے جو عبادت گزار بناتی ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. مجھے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ کسی علاقے کا بڑا عزادار اور بڑا زمیندار، تو ہمارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. ہم نے ساتھیوں کو کہا بھی پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ زمیندار ہے، مالدار ہے، عزاداری پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کو بتلاؤ کہ ذرا حج بھی آپ پر واجب ہے، خرچ کیجئے. تفصیلی واقعہ انہوں نے بتلایا. کہتے ہیں کہ حج پہ ہم چلے گئے، ہمارے ساتھ تھے وہ. ایک دن ایسا ہوا کہ قافلہ ذرا پہلے نکل گیا اعمال کی طرف، تو وہ صاحب لیٹ ہوئے. وہ وضو کر رہے تھے تو میں بھی وضو کرنے گیا. میں نے دیکھا کہ وہ وضو غلط کر رہے ہیں. اب 60-65 سال عمر ہے، ایک زمیندار بھی ہیں اور عزادار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں. کہتے ہیں کہ ابھی میں نے سوچا کہ ابھی پہلا سفر ہے اس کا، مشکل سے اس کو حج پہ لے آئے ہیں، اس کو مسئلہ بتلاؤں یا نہ بتلاؤں. تو میں نے اس کو بہرحال ہمت کی، اور جب وہ وضو کر کے فارغ ہوا تو میں نے کہا بزرگوار، اگر وہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ 50 سال اور یعنی کافی ان سے ایج میں چھوٹے تھے، تو میں نے بہرحال جرأت کر کے ان کو کہا کہ بزرگوار یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مسئلہ آپ کو بتلاؤں اور ایک گستاخی کروں. کہا یہ وضو میں کرتا ہوں، وضو بہتر یہ ہے کہ اس انداز سے کیا جائے اور یوں کیا جائے. وہ جناب حسنین شریفین والی سنت تو آپ سنتے رہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کر کے ان کو دکھایا، اور میں نے وضو جب مکمل کیا تو میں نے دیکھا تو وہ زور زور سے اس نے رونا شروع کیا. اب میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ رونا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ساری زندگی اپنے آپ کو اتنا بڑا عزادار سمجھتا تھا اور اتنا میں نے خرچ کیا ہے، اور میں نے اس عزاداری سے ایک وضو بھی صحیح نہیں کیا. بات کی مشکل تو نہیں لگ رہی؟ صلوات پڑھ لیجیے محمد. یعنی یہ ہمارے قریبی ساتھی کا چشمدید واقعہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی میں نے اس کو دیکھا بس پھر ساری اس حج کے پورے سفر میں بس روتا ہی رہا کہ پروردگار میری ساری کوتاہیاں معاف فرما. تو عزیزان، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خمس سے بات آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجود انسان میں اپنے طور پر کیا رکھا؟ روح کی مثال ہے کہ ہے لیکن کہیں مخصوص جگہ پہ بھی نہیں ہے، ہر جگہ پہ بھی ہے، اور نظر بھی کبھی نہیں آتا، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے. اور ساتھ علامہ علی نقی صاحب کے جو الفاظ نقل کرنا چاہتا تھا، وہ فرماتے تھے کہ ان نے احکام خمسہ کے لیے بھی ہمارے 5 حواس ہوتے ہیں. کوئی شخص دیکھتا ہے، ایک حواس ہو گیا، سونگتا ہے اور چکھتا ہے، چھوتا ہے، اور یہ حواس خمسہ ہے، سنتا ہے. یہ 5 حواس ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی جن کے ذریعے سے انسان کچھ محسوس کرتا ہے. حواس یعنی جن کے ذریعے سے محسوس کرتا
کرتا ہے. آنکھ ہو گئی, کان ہو گیا, ناک ہو گیا, زبان ہو گئی, اور ہاتھ یا جسم کلی طور پر آپ کے مثلا گھٹنا بھی کہیں چھوئے گا تو ایک محسوس ہوتا ہے. تو ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ. نقل صاحب مرحوم فرماتے تھے رب کریم نے ان پنج تن پاک اور ان معصومین کی مثال بھی ان حواس خمسہ میں رکھا, اس لیے کہ وہ معصوم وہ ہوتا ہے جو رب کے ارادوں کا تابع ہو. اگر یوتھ کو یہ مسئلہ سمجھا سکا تو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو رب کے ارادوں کا تابع ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ رب کے فرمان کا تابع ہوتا ہے. نہیں, معصوم وہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کی آیات اگر اس طرف جائیں گے تو بحث زیادہ طویل ہو جائے گی. معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ارادوں کو پہچانتا ہے اور پھر ان کا تابع ہوتا ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, وہ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اب یہاں ان کی چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق ہے. اب آپ دیکھیے اس روح نے مثلا مجھے روح نے کہا میرے دماغ کو آنکھ بند کر دے, تو کہیں اس روح کو کہنا نہیں پڑا کہ آنکھ کو کہے کہ بند ہو جا. نہیں, روح نے ارادہ کیا تو آنکھ بند ہو گئی, اور ارادہ کیا تو آنکھ کھل گئی. ہاتھ اسی طریقے پہ کبھی آپ کو صدا نہیں آئے گی روح کی کہ کہے کہ آگے ہاتھ بڑھاؤ یا ہاتھ کو پیچھے ہٹاؤ. نہیں, روح کے ارادے کے تابع ہے میرے یہ اعضائے خمسہ. جب یہ اعضائے خمسہ اس روح کے تابع ہو سکتے ہیں تو اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنج تن اس کریم اللہ کے اتنے تابع ہوں کہ اس کے ارادوں کو سمجھے. روح کی ایک جھلک رب کریم نے اپنے طور پر رکھی ہے, اور ان حواس خمسہ کی پنج تن پاک کے لیے اور معصوم ائمہ خدا کے لیے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل لہذا پہلی نشانی کیا ہوئی؟ قرآن اور کربلا میں اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو تقوی, اور تقوی کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ غیب فقط جنت کسی نے نہیں دیکھی, جہنم کسی نے نہیں دیکھی, صراط کسی نے نہیں دیکھا. بس جیسے میں نے گزشتہ رات بھی عرض کیا تھا, یہ ان کے فرامین پہ اتنا یقین ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہے تو ہم نے مان لیا کہ ہے, اور اسی کو کہتے ہیں غیب پر. اب ساری چیزیں لوگ جو ہیں وہ غائب مانتے رہتے ہیں, نہیں مانتے تو ایک جگہ پہ آ کے اڑ جاتے ہیں. اگر ہوتا تو نظر آتا. ہم کہتے ہیں خدا ہے, نظر نہیں آتا. اور پھر ایک چیز جو ہے وہ 12ویں امام کے حوالے سے کہ جی اگر کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ اتنے سال زندہ رہے. ہم کہتے ہیں رب کریم نے شاید پیغمبر اکرم سے بھی پہلے 500 سال پہلے پیدا ہونے والے جناب عیسیٰ کو اسی لیے رکھا, اور قرآن میں اسی لیے رکھ دیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کا جواب مل جائے کہ اگر ہے تو اتنی طویل عمر کیسے ہو سکتی ہے. جیسے جناب عیسیٰ کی ہو سکتی ہے ایسی مہدی صاحب الزمان کی بھی ہو سکتی ہے. لہذا متقی بننے کے لیے عزیزان کیا ضروری ہے؟ علم غیب. اور علم غیب میں یہ آنکھوں سے دیکھ کے نہیں, بلکہ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے اور شاید اسی پہ ختم کر دیں آج کی مجلس. وہ یہ ہے کہ ایک ہے ہم سے وہ غائب ہے. 12ویں امام کے بارے میں بھی ہے, رب کریم کے بارے میں بھی ہے. ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے. 3 آیتیں ایسی ہیں جن میں 3 تذکرے اکٹھے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ کے ولی 3 ہیں. کون؟ اللہ, اللہ کا رسول, اور تیسری ولایت کا جب تذکرہ آیا تو جیسے ہم شیعہ اذان میں جو لمبی کر دیتے ہیں اذان, ہمیں لوگ کہتے ہیں لمبی اذان والے, تو ہم لمبی اذان والے ہم کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی کہا آپ کے 3 ولی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ, ایک واو لگائی, فرمایا آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے. والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, وہ ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں, نماز بھی قائم کرتے ہیں, رکوع بھی انجام دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی. پیغمبر کے لیے ایک جملہ, اور اپنی ذات اور اپنی ولایت کے لیے ایک جملہ, اور علی کی ولایت کے لیے 4 جملے کہہ کے بتلایا ہے کہ جس سے آپ انکار کریں گے ہم اسی پہ اصرار کریں گے. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے ولایت. اس آیت میں 3 ولایتیں ہیں. انما ولیکم اللہ.
दूसरी आयत है जो मैं गुज़श्ता मजालिस में अर्ज कर चुका हूँ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। यहाँ इताअत है, वहाँ विलायत है, यहाँ इताअत है। 3 विलायतें हैं, 3 इताअतें हैं। हम यहाँ भी कहीं कमजोरी ना दिखाएं अजीजान। जो 3 विलायतों के कायल हैं वो 3 इताअतों के भी कायल हैं। वो 3 विलायतें हकीकत में हम मानेंगे तब जब उनकी 3 की इताअत करेंगे। और तीसरी जो मेरे मौजू के साथ है वो आयत क्या है, ये अर्ज कर रहा हूं कि गायब का माना ये ना समझिए कि ना हम देखते ना वो नहीं देखता, नहीं, हम नहीं दे सकते, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो मदद कर रहा है, वो मदद कर सकता है। और वो क्या है, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। इरशाद परवरदिगार होता है जो काम करो याद रखो अल्लाह भी देखता है, उसका रसूल भी देख रहा है और मोमिनून भी देख रहे हैं। यहां तमाम शिया मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि यहाँ मोमिनून से मुराद मासूम इमाम है, यानी देखने वाले भी 3 हैं। हम देख नहीं सकते लेकिन वो तीनों देख रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं और मोमिनून जिनमें सर फहरिस्त अमीरुल मोमिनीन से लेके साहिबुल ज़मान तक सब हमारे आमाल को देख रहे हैं। अब ये है गायब। बस अजीज़न ख़त्म करें, इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जहन में थीं लेकिन वक्त नहीं रहा। जिनको गायब पे यकीन हो ना, फिर वो कुर्बानियाँ देने से घबराते नहीं। वो कहते हैं तरक्तुल खल्क तुर्रन फी हवाक। मुझे यहाँ एक शेर याद आ गया, रुबाई है, आया 6 मिसरे हैं जनाब जोशमली आबादी के। सजदों से खींचता है मसजूद की तरफ, तन्हा एक इशारा है माबूद की तरफ। करबला वाला अली अकबर जैसे बेटे कुर्बान करके ये बतला रहा था कोई बड़ी ज़ात है जिसके लिए मैं बड़ा प्यारा बेटा ज़िबा कराने के लिए भेज रहा हूँ। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि जनाब अली अकबर को कुर्बान करके अल्लाह अकबर की अजमत बतला दी। बस अजीज़ों, जवानों, परवरदिगार आपकी जवानियाँ सलामत रखे। ये चाह रहा था थोड़ा तफसील से मतसायब पढ़ूंगा, बहरहाल वक्त जितना है दुआ करते हैं। यहाँ अल्लाह करे माँ बाप किसी जवान बेटे के गम से दुचार न हो। दुआ कीजिए कोई माँ बाप अपने जवान का गम न देखे, और फिर वो भी मुसाफरत में। क्या बयान करूं, बड़ा प्यारा था अली अकबर हुसैन, और फकत बेटे के एतबार से नहीं प्यारा था। नाम था अली, शक्ल थी नबी वाली। वो 2 प्यार भी आ गए। इमाम के अपने अल्फाज हैं और हर मुअर्रिख ने ये लिखा है, खल्कन व खुल्कन व मंतिका। अली अकबर की सूरत भी नबी वाली सूरत थी, अली अकबर का अखलाक भी नबी वाला अखलाक था, अली अकबर का अंदाज तकल्लुम भी नबी वाला अंदाज था। इसलिए हुसैन इब्न अली को जब नाना की याद आती थी अकबर की ज़ियारत करते थे। लेकिन ए परवरदिगार, तेरी ज़ात पे ईमान रखते हुए जब तेरे दीन पर मुश्किल आई, नबी के बेटे ने अपना हक अदा किया और आ गया करबला का वो मैदान जहां 18 साल का जवान बेटा बूढ़े बाप के सामने खड़ा है और कुछ मांग रहा है। मांगा क्या? मांगा इज़्न जिहाद, मौत की इजाजत। पता नहीं कितना साबिर था हुसैन। कुरान मजीद में मेरा एक मौजू है, कुरान मजीद में 3 बाप बेटों का तज़किरा खुसूसियत के साथ है। सबसे पहला तज़किरा जनाब नूह का,
ابھی میں نے آیت مجلس میں پڑھی، گناہگار بیٹا تھا، انکار کر گیا، میں تیری کشتی میں سوار نہیں ہوتا۔ باپ پھر بھی بلاتا رہا، رب کو واسطے دیتا رہا، میرا بیٹا ہے۔ آخر میں رب نے جب کہا نوح تیرا نافرمان ہے، عزیزو ذرا درد بھرا جملہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے حکم سے جناب نوح کا نافرمان بیٹا غرق ہونے لگا نا، تو قرآن کے الفاظ ہیں حال الموج بینہما، رب نے موجوں کو حکم دیا ہے، موجوں باپ کا نافرمان بیٹا ہی صحیح لیکن باپ بیٹے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، موجو بڑھو آگے، نوح اور نوح کے بیٹے کے درمیان رکاوٹ اور پردہ بن جاؤ۔ یہ ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، بیٹے 11 تھے، ان میں سے ایک بیٹا غائب ہوا۔ یعقوب نبی تھے اور جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے، یہ بھی جانتے تھے ملے گا، لیکن قرآن فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس بیٹے کی جدائی پہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میں نے بعض تفسیروں میں پڑھا ہے صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی کہتے تھے حبیبی یا یوسف، حبیبی یا یوسف۔ اور شہید کربلا نے اور بالخصوص جناب ام لیلہ نے جناب یوسف کو یاد کیا، یا راد یوسف الی ابی، اے یوسف کو باپ کی طرف پلٹانے والے اللہ میرے یوسف کو میری طرف پلٹا دے۔ اور تیسرا بیٹا رب سے بڑے دعائیں مانگ مانگ کے لیا، ابراہیم کا اسماعیل جب جوان ہوا رب نے حکم دیا ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، باپ نے آنکھیں باندھی، بیٹے کے ہاتھ باندھے۔ ہاتھ باندھنے سے پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا ایک منت گزاریے، یہ بیٹا کہا بابا میرا یہ قمیص اتار لے، بابا اس کو دور رکھ دے، بابا مجھے ذبح کرتے ہوئے اپنے جسم کو بچانا، کہیں آپ کے جسم پہ میرا خون نہ لگ جائے۔ ہو گیا عزیزوں میں کیا مصائب پڑھوں گا، اور بابا اپنے جسم کو بچانا، کہیں اپنے جسم پہ خون نہ لگ جائے۔ بابا جب پلٹ کے جاؤ نا تو میری ماں کو میرا یہ کرتا دے دینا، وہ اس کرتے کو سنبھالے رکھے گی، اس کے دل کو تسکین ہوگی۔ بابا میری ماں پوچھے نا میرا اسماعیل کہاں گیا ہے، کہا کسی دوست کے ہاں مہمان گیا ہے۔ عزیزو بچ گیا زہرا کے، بچ گیا جناب ابراہیم کا اسماعیل، بچ گیا ہاجرہ کا اسماعیل۔ پلٹ کے جب گئے، کبھی پیار کرتے ہوئے جناب ہاجرہ نے دیکھا، کچھ دنوں کے بعد جو دیکھا نا تو جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری کا نشان تھا۔ ماں تڑپی، میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا، ماں نے یہ پوچھا ابراہیم خلیل خدا میرے اسماعیل کو یہ داغ کب لگا؟ اب بتلایا کنیز خدا تو بھی تو ماں ہے، مجھے رب نے کہا تھا، میں نے تیاریاں کیا، رب نے بچا کے تجھے بھیج دیا، پھر یہاں سے کہنا شروع کیا اے میری مائیں بہنیں، پھر دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ میں نے مائیں دیکھی ہیں بڑے قریب سے، ابھی پچھلے دنوں ایک ماں کے بچے کی کوئی 27ویں برسی تھی، بس اتنا کہتی تھی میرا بیٹا مجھے یاد آ رہا ہے، اور 4 بچے ہیں لیکن اس ایک جانے والے کو جناب ہاجرہ کہتی ہیں اے خلیل خدا اگر جو چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اور اسی میں پھر زندگی بھر کوئی 1 ماہ اور کچھ دن زندہ رہی ہاجرہ، یہی کہتی رہی اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں اے ہاجرہ، اے مخدومہ، آپ مکہ چھوڑ کے کربلا آئیے، اے ابراہیم خلیل اللہ آنکھوں سے پٹیاں اتاریے،
اے جناب نوح آئیے آپ کربلا کا نظارہ کیجئے، اے یعقوب نبی آئیے دیکھیے، بیٹے کی شکل ہے مصطفیٰ جیسی، حسین ہے غریب کھڑا ہے سامنے بیٹا، یا بتا اے بابا کیا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا بیٹا علی اکبر جیسا اجازت مانگے مرنے کی۔ حسین میں بھی وہ جتنا صابر بھی تھا نا، حسین ابن علی کچھ کہہ نہ سکے، اشارہ کیا خیموں کی طرف، گویا فرما رہے ہیں اکبر جا ماؤں بہنوں سے خدا حافظ کر کے آ، بس عزیز و شہادت نہیں پڑھ سکوں گا تو 3 جملے اور عرض کرتا ہوں۔ چلے علی اکبر آئے اس خیمے میں جہاں بہنیں تھیں، پھپھیاں تھیں، ماں تھی۔ اب ذرا اندازہ کرو، میں اتنا عرض کرتا ہوں، خیموں سے باہر نکلتے ہوئے زہرا کے یوسف کو دیر ہو گئی۔ اب دیر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اندر حالات کیا تھے۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار تھا، جب علی اکبر چلنے لگتے تھے تو کسی طرف سے جناب زینب آگے بڑھتی، بیٹا ذرا اپنے رخسار جھکاؤ، مجھے آخری دفعہ چوم لینے دو۔ ایک دفعہ جناب لیلا نے وہ لگام کو پکڑا، بیٹا ذرا رک جاؤ، مجھے اپنے رخسار چومنے دو۔ چھوٹی بہنیں رکھنے والوں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اب جو گھوڑا چلا اور چل کے رکا، علی اکبر کہتے ہیں گھوڑا کیا ہوا؟ گھوڑے نے بے زبانی سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ علی اکبر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یا بابا کے گھوڑے کے سموں کو تھاما ہوا تھا سکینہ نے، یا بھائی کے گھوڑے کے سموں کو تھاما۔ جناب علی اکبر نے دیکھا سکینہ خدا حافظ، سکینہ کھڑے ہو کے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا اور بی بی کہتی اکبر، ماں اور پھوپھی کا قد بلند تھا، انہوں نے اپنا رخسار چومنے کے لیے آپ کو کہا تھا۔ بھیا میں یہ نہیں کہتی کہ ذرا جھکو، میں اتنا کہتی ہوں ذرا رکاب سے پاؤں نکالو، میں آپ کے قدم چوم لوں، شام کے زندانوں تک یاد کرتی رہوں گی میں نے اپنے بھائی کو کیسے بھیجا تھا۔ اور ایک جملہ بھائیوں کے لیے، یہ ماں کے حصے کا بھی ہو گیا، پھوپھی کے حصے کا بھی ہو گیا، بہن کے حصے کا بھی ہو گیا، ایک جملہ بھائیوں کے لیے، پروردگار بھائیوں کے سہارے بھائیوں سے کبھی نہ چھننے پائے، اور کسی سے اگر ناراضگی ہوتی ہے عزیزو تو ان 2 بھائیوں کے صدقے میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ اب جب بیویوں سے خدا حافظ کی تو اب آئے سید سجاد کے پاس۔ منظر کیا تھا؟ مرحوم حافظ کفایت حسین پڑھ رہے تھے کہ جناب علی اکبر نے دیکھا بھائی غشی کی حالت میں ہے، اب اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ علی اکبر نے سید سجاد کے پاؤں پہ بوسے دینے شروع کیے۔ جب پاؤں پہ گرمی کا احساس ہوا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو اکبر پاؤں چوم رہا ہے۔ وہ جناب سجاد مشکل سے اٹھے، بھائی کو گلے لگایا، اکبر کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بھیا میرا سفر میدان کربلا، اور تیرے قدم چوم لیے اس لیے کہ تیرا لمبا سفر کوفہ و شام، تیرے ساتھ بہنیں پھوپھیاں مائیں بیردا، اکبر میرا اپنا جہاد، بھیا سجاد تیرا جہاد۔ اور مرحوم حافظ کفایت حسین پڑھ رہے تھے، جب دیر ہو گئی تو حسین خیمے کے اندر آ گئے، دیکھا دونوں بیٹوں کو۔ اب یہ باپ کے حصے کا مصائب اور ختم کرتا ہوں یہی، شہادت نہیں پڑھ سکوں گا۔ اب جب باپ آگے بڑھتا ہے، 2 جوان بیٹوں کو آپس میں سینہ ملائے ہوئے، اب وقت تو تھوڑا تھا، حسین آگے بڑھے
حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، ایک ہاتھ سجاد کے سینے پہ رکھا، دوسرا اکبر کے سینے پہ رکھا، اور ایک جملہ، ہائے میری قسمت، اب بس کرو میرے جوانوں، اس لیے کہ دشمن کہیں خیموں میں نہ آ جائے۔ ہاں حسین تیرا اکبر قربان ہو گیا، مگر رب کی تکبیریں بچ گئیں۔ ہم آج بھی آذان سحر میں تیرے اکبر کو یاد کر کے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔